پھر کوئی جو ہے وہ حضرت عثمان کی مثال دیں گے، جی صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی. سر کدھر نہیں لکھا، بخاری شریف کھول کے پڑھو. وہ دوسری اذان ان ایڈیشن ٹو ون نہیں تھی، وہ ون کے پیرلل ون تھی، جیسے مکبرین ہوتے ہیں. وہ الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے بازار میں ایک اذان شروع کروائی، کیونکہ بازار تک آواز نہیں جاتی تھی. مسجد میں 2 اذانیں نہیں حضرت عثمان نے شروع کروائی، جس طرح ہمارے بریلوی اور دیوبندی کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں حضرت عثمان کی. حضرت عثمان نے مسجد نبی میں 2 اذانیں نہیں دی، ایک ہی اذان دی، جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں. یار بخاری شریف آپ خود تو پڑھ کے دیکھیں. میرے ابا جی جب وہ نئے نئے اس طرف آ رہے تھے نا، ظاہر ہے وہ تو کٹر بریلوی رہے، کوئی میلاد کی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں وہ معنی خصوصی نہ ہو. تو ایک دفعہ جمعے کی دوسری اذان کی بات ہوئی، میں نے بریلویوں کی بخاری اٹھا کے ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا یہ ذرا پڑھے نا، حضرت عثمان نے یہ جو دوسری اذان ہے یہ تو شروع کروائی تھی بازار میں، جس کا ایکویلنٹ آج کے دور میں سپیکر ہے کہ بازار تک آواز جا رہی ہے. یا جس سے زیادہ شوق ہے بازار میں اذان دے، مسجد میں 2 اذانیں کس بات کی. میرے ابو کہنے لگے یار اس معاملے میں بھی انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. ہمیں تو پوری زندگی اہل حدیثوں کے خلاف کرتے تھے کہ حضرت عثمان دی دوسری اذان نہیں مندے، وہ حضرت عثمان لی اذان ہوئے تھے اہل حدیث مندے نا. میں کوئی اہل حدیث کا یہاں پہ سپورٹر نہیں بیٹھا ہوں، جو سچی بات ہے میں اس میں سپورٹ کرتا ہوں. سعودیہ میں ہوتی ہیں، سعودیہ میں چھوڑ کے کعبے کے اندر بھی ہو رہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبے میں ان کو 2 جمعے کی اذانیں نظر آ رہی ہیں، تو کعبے کے اندر جو 5 وقت اکیری اقامت ہوتی وہ نہیں نظر آتی، اونچی آمین نہیں نظر آتی، رفع الیدین نہیں نظر آتا. 2 چیزیں ہی نظر آتی ہیں، ایک 20 تراویح، اور وہ بھی صرف مکہ مدینے کی 2 مسجدوں میں، باقی پورے سعودیہ میں 8. مکہ یونیورسٹی میں ام القرآن میں بھی 8، مدینہ یونیورسٹی میں بھی 8. ایون باب العمرہ خانہ کعبہ شریف کے بالکل ساتھ جو اس کا دروازہ ہے نا باب العمرہ، اس کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں بھی 8 تراویح ہوتی ہے. اور یہ تو انفیوں کی وجہ سے انہوں نے وہ بھی 2 امام مقرر کر کے 10+10 کی ہوئی تھی. یہ دلیل تو نہیں، دلیل تو کتاب و سنت ہے میرے بھائی، کتاب و سنت. کبھی کوئی مثال دے دیں گے، کبھی وہ کہیں گے جی حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو اس میں کہا کتنی اچھی بدعت ہے. حضرت عمر نے کون سی بدعت کی تھی اس میں؟ وہ تو بخاری مسلم میں اما عائشہ کا قول موجود ہے سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نبی علیہ السلام اہتمام 3 دن آپ نے کیا، اس کے بعد جب لوگوں کا رش ہوا تو آپ نہیں نکلے حجرے سے، اور صبح فجر کے وقت نکلے اور فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں نے گھر میں پڑھی، تم اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیا تراویح کی تاکہ فرض نہ ہو. اما عائشہ کہتی ہیں حضرت ابوبکر نے بھی یہ کام نہیں کیا، جو مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے ٹولیوں کی شکل میں پڑھ لیتے تھے، جو گھر پڑھنا چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے. پھر حضرت عمر کے بھی شروع کے سال اسی طرح گزرے. پھر حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کوئی ٹولیوں کی شکل میں یہاں جماعت کرا رہا ہے، کوئی یہاں پہ کرا رہا ہے، کوئی وہاں پہ کرا رہا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا میں کیا یہ اچھا ہو کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں. تو حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں ان کو پڑھایا کرو تاکہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں. اور الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے موجود ہے، انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھیں، 3 وتر اور 8 تراویح، گولڈن چین سے. تو اور حضرت عمر وہاں دوسرے دن آئے، جب یہ منظر دیکھا کہا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے آپ اب جو مرضی کریں. پہلی بات ہے خلفاء راشدین کی تو سنت کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفاء راشدین کا وہ کام جس پہ صحابہ کا اعتراض نہ ہو وہ بدعت ہے ہی نہیں، وہ سنت ہے. ہاں جب صحابہ اعتراض کریں وہ اپنا ڈسین بدل لیں وہ الگ بات. اس سے بابوں کی بدعتیں کہاں سے ثابت ہوئی؟ دوسرا یہ بدعت انہوں نے اصطلاحی معنوں میں نہیں کہا، جو دین کی اصطلاح، یہ لغت کے معنوں میں، سنت کو رینیو کرنے کے معنوں میں. بدعت تو تب ہونا جب نبی علیہ السلام یہ کام نہ کرتے ہو. حضور نے 3 دن تو تراویح جماعت سے پڑھی نا، تو تراویح جماعت سے پڑھنا کیا ہوا؟ سنت. حضور نے زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی کام کیا اور اس سے منع نہیں فرمایا وہ کوئی شخص روزانہ کرے. کیا حضور علیہ السلام ہر وقت پگڑی باندھتے تھے؟ روزانہ پگڑی میں ہی نماز پڑھاتے تھے. لیکن الیاس قادری صاحب کو میں نے 40 سالوں میں بغیر پگڑی کے نہیں کبھی دیکھا. تو اب ہم یہ کہیں گے یہ بدعت کر رہے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں ہم روزانہ کریں، ٹوپی نہیں پہننا چاہتے ان کی مرضی ہے. لیکن ونس جب 3 دن حضور نے پڑھی تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا. حضور علیہ السلام بھی ایک امام تھے، آپ کے پیچھے لوگ مقتدی نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر نے بھی دوبارہ ایک امام پہ متفق کیا بجائے ٹولیوں کی شکل میں. وہ ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے، کوئی ایک حافظ 10 بندے لے کے کھڑا ہو گیا اپنا ایک قرات. ظاہر ہے ہر بندہ ایک طرح کا تو نہیں نا کہ
کچھ لوگ کہتے ہوں گے ہم نے روزانہ کا اتنی صورتیں پڑھنی ہے، کوئی کہے گا اتنی پڑھنی ہے، تو ہر بندے کا اپنا ہے. اس طریقے اس سے وہ بدعت ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے بدعت ثابت نہیں ہوتی، بدعت حسنہ اور وہ یہ کہانی ہے صرف ان کی.